امریکہ کا طرز عمل بین الاقوامی تخت پر براجمان ایک بادشاہ کا نہیں بلکہ ایک ایسی سپر پاور کا ہے جسے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ چین آرکٹک میں زور پکڑ رہا ہے، ٹیکنالوجی میں سبقت لے رہا ہے، سپلائی چین روٹس اور ریئر ارتھ پروسیسنگ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ شمال میں روس فوجی طور پر مضبوط ہے۔ امریکہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، وہ کھیل کے قواعد و ضوابط بدلنے سے پہلے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہیں ٹیک جائنٹس گرین لینڈ میں فریڈم سٹی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ گرین لینڈ میں اصل کھیل ہے کیا؟ ٹرمپ کے بیانات جنگ کا اندیا دیتے ہیں یا ڈیل کا؟ یورپ کس کشمکش میں ہے؟ وہ لڑے گا یا صرف سخت بیانات دے کر سمجھوتا کر لے گا؟ کیا ٹرمپ گرین لینڈ اپنے اے آئی ٹیک ڈونرز کے لیے لینا چاہتا ہے؟ نیٹو کا مستقبل کیا ہے؟ چین اور روس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا گرین لینڈ کی ضد امریکہ کی اسٹریٹجک غلطی ہے؟ کیا یہ تنازع تیسری عالمی جنگ کا نقطہ آغاز ہوگا؟ تو حضور، گرین لینڈ کا بحران 2019 میں شروع ہوا جب ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ خریدنا چاہتا ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے جواب دیا کہ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں ہے اور یہ ایک احمقانہ بات ہے۔ ٹرمپ خفا ہو گئے، ڈنمارک کا دورہ منسوخ کر دیا اور معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ 2025 میں ٹرمپ کی دوسری ٹرم کے آغاز میں انہوں نے پھر اس کا تذکرہ کیا کہ جناب میں گرین لینڈ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ اور اب 2026 میں وینزویلا کی کامیابی کے بعد جو انہوں نے مڈورو کو اٹھا لیا کامیابی سے، اس کے بعد سے ٹرمپ کی توجہ اب مکمل طور پر گرین لینڈ پر مرکوز ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وینزویلا کی طرح گرین لینڈ بھی آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو حضور، تب سے یہ بحران پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر جنوری 2026 کے حالیہ دنوں میں۔ جنوری کے آغاز میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے کیونکہ ڈنمارک اسے روس اور چین سے نہیں بچا سکتا۔ 14 جنوری کو ڈنمارک اور گرین لینڈ کے وزرائے خارجہ کی مارکو روبیو اور جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی، لیکن امریکہ نے اپنے موقف پر قائم رہنے کی بات کی اور اس سے ذرا سا بھی ہٹا نہیں، لچک نہیں دکھائی۔ 15 جنوری کو ٹرمپ نے کہا کہ گرین لینڈ کے تحفظ کے لیے ڈنمارک پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ 17 جنوری کو ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک طویل پوسٹ لکھی جس میں کہا کہ ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈز اور فن لینڈ پر 1 فروری سے 10% ٹیرف لگائے جائیں گے، جو جون میں 25% ہو جائیں گے، جب تک گرین لینڈ کی مکمل خریداری کی ڈیل ہو نہیں جاتی۔ اب یہ ایک بڑی دھمکی ہے۔ 18 جنوری کو یورپی ممالک نے مشترکہ بیان جاری کیا کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ ڈنمارک نے کہا گرین لینڈ برائے فروخت نہیں ہے۔ گرین لینڈ میں مظاہرے ہوئے،